الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ماہ ذی الحجہ ہے اور آج اس کی 21ویں تاریخ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے اندر اسلامی اہم تاریخی واقعات میں سے ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا اور وہ خلیفہ ثالث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ 18ویں ذی الحجہ کو سن ہجری 35 میں سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی کے مناسبت سے آج حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے فضائل و خصائص، آپ کا مقام و مرتبہ زندگی میں اور آپ کی سیرت سے نمایاں ہونے والے چند اوصاف کو پیش کیا جائے گا تاکہ ہم اس کا اقتداء کریں، اس کا اتباع کریں اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ویسے ایک طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں کہ یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا خاندان رشتہ بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 5ویں پشت میں جا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب کے اندر مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو اوصاف تھے ان میں سے چند اوصاف ایسے ہیں جو بہت زیادہ نمایاں اور بہت زیادہ واضح ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا وصف ہے حیا اور شرم، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حیا کے ایک پیکر تھے۔ حیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اس قدر حیا تھی کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت چاہی اندر آنے کی، آپ علیہ السلام نے اجازت دی، اندر آئے، تشریف فرما ہوئے، وہ بیٹھے آپ علیہ السلام کے سامنے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے تھے اور بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے پر ہیئت اور بیٹھک نہیں بدلی، اسی ہیئت کے اندر بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی بے تکلفانہ ہیئت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کی تشریف آوری ہوئی، آپ علیہ السلام اپنی اسی ہیئت کے اوپر بیٹھک کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔
لیکن جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بے تکلفانہ ہیئت میں اپنے بستر پر تشریف فرما تھے، جب معلوم ہوا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو آپ نے اپنی بیٹھک کو تبدیل فرمایا اور بے تکلفانہ ہیئت کو چھوڑ دیا۔ بہرحال حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے، بات چیت ہوئی، سارے صحابہ وہاں سے چلے گئے۔ امہات المؤمنین میں سے ایک زوجہ مطہرہ نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی آج عجیب واقعہ دیکھا، ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی ہیئت پر بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی ہیئت کے اوپر بیٹھے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی ہیئت پر بیٹھے تھے، اور صحابہ کرام کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے ہیئت نہیں بدلی۔ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی ہیئت کو بدل دیا، آپ نے بے تکلفانہ بیٹھک کو بدل دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص سے حیا اور شرم کا معاملہ پیش نہ کروں، ایسے شخص سے حیا نہ کروں کہ جس کے ساتھ حیا کا معاملہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان ابن عفان کے حیا کا آپ معیار دیکھیں، انسان تو انسان، فرشتوں کے اندر آپ کے حیا اور شرم کے چرچے ہیں۔ یہ تھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کی جمعیت کو لے کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر مشرکین عرب نے درمیان میں آ کر آڑ ڈالی اور منع کیا کہ ہم آپ کو علی الاعلان اس طرح عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ آپس میں بہت زیادہ گفت و شنید ہوئی، بہت زیادہ باتیں ہوئی، اس کے بعد صلح کے اوپر معاملہ طے ہوا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سے کون سے شخص کو مشرکین عرب کی جانب، مشرکین مکہ کی جانب سفیر بنا کر اور قاصد بنا کر بھیجا جائے۔ چنانچہ 1400 صحابہ کرام کی جمعیت میں سے، اس میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود تھے، انتخاب ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخاب کی نظر پڑتی ہے تو وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو منتخب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اور ہماری طرف سے مشرکین مکہ کے سامنے صلح کی پیشکش کرو۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد ایک افواہ پھیل جاتی ہیں کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا، حالانکہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، آپ باقاعدہ حیات تھے، لیکن کسی شیطان نے اس طرح کی افواہ پھیلا دی، اس افواہ کے اوپر مسلمانوں کا خون جوش کرنے لگا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کے اوپر آمادہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے جہاد کے اوپر اور انتقام اور بدلے کے اوپر بیعت لی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، 1400 صحابہ کرام یکے بعد دیگرے آتے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اس خون کے بدلے کے اوپر آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ 1450 صحابہ کرام کی جمعیت کا جب بیعت کا سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ نیچے تھا، اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنے پہلے ہاتھ کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ عثمان ابن عفان کی جانب سے ہے۔ اگر عثمان زندہ ہوتے اور میں جہاد کے لیے پکارتا، میں انتقام کے لیے آواز لگاتا، جس طرح اور صحابہ کرام نے جہاد کے اوپر بیعت کی ہے، عثمان کبھی بھی پیچھے ہٹ نہ کرتے، عثمان بھی ضرور بیعت کرتے، کیونکہ عثمان موجود نہیں ہے۔ میں اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نیچے والا ہاتھ میرا ہے، اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہے، اور عثمان کی جانب سے میں بیعت جہاد کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کیا مقام ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی جانب سے بیعت علی الجہاد فرما رہے ہیں۔ یہ تھا مقام و مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ
اللہ عنہ کی زندگی میں ایک نمایاں وصف سخاوت کا تھا۔ سخاوت پھوٹ پھوٹ سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے بہت زیادہ نوازا تھا۔ اس مال و دولت کو امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے، امت مسلمہ کی آرام رسانی کے لیے بہت زیادہ صرف کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں پر میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا بیر روما، اس کے علاوہ کنووں کا پانی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ بیر روما کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا اور اس کا پانی مسلمانوں کو پسند تھا، لیکن وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور یہودی اس کنویں سے پانی نکالنے کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتا تھا، جس سے مسلمانوں کو چونکہ اپنا سب کچھ مال، اپنا سارا ساز و سامان مکہ کے اندر چھوڑ کے آئے تھے، مہاجرین کو تکلیف ہوتی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے اور روپے نہیں تھے کہ اتنا زیادہ ٹیکس بھر کے پانی وہاں سے وصول کرے۔ مہاجرین جب دقت میں آئے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مسلمانوں میں سے کون ہے جو اس بیر روما کو اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں کنواں نصیب فرمائیں گے جس سے وہ وہاں پر سیراب ہوگا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ یہودی بڑا خوش ہوتا ہے کہ مکہ کا بہت بڑا تاجر آج میرے در پر آیا ہے اور میرے کنویں کو خریدنا چاہتا ہے۔ یقیناً اس کا معاملہ بھی اس کی سوچ بھی تجارت کی ہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا کنواں بیچوں گا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے کہا کہ آدھا کنواں کیسے بیچے گا؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، ایک دن باری میری رہے گی، میں کنویں کا پانی فروخت کروں گا، ایک دن باری تمہاری رہے گی، تم کنویں کے پانی کو بیچ سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس نے جتنا بھاؤ بنتا تھا اس زمانے کے حساب سے اس سے کئی گنا زیادہ مانگا۔ 12,000 درہم کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن کی باری کو خریدا کہ ایک دن یہودی کا اس پر اجارہ ہوگا، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ملکیت شمار ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بولی لگوائیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا اور عام اعلان کر دیا کہ ہر شخص کو اس میں سے پانی بھرنے کی اجازت ہے اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس اور محصول وصول نہیں کیا جائے گا۔ لوگوں نے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی، لوگ بھر کے پانی کو وصول کرتے تھے کہ دوسرے دن پانی وصول کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ یہودی پریشان ہو گیا کہ میں تو سمجھتا تھا بھاؤ اور بڑھے گا، کمپٹیشن ہوگا، لیکن یہ تو معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ اب وہ یہودی اپنی دوسری باری بھی بیچنے پر مجبور ہوا اور اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں اپنا باقی حصہ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان نے اس وقت شرط لگائی کہ کنواں خریدوں گا، اس کے ساتھ باغ کا باقی حصہ بھی خریدوں گا، اور 8,000 مزید درہم عطا فرمائے اور اس کو دیے، اور اس کے بعد پورا کنواں باغ کے سمیت خرید کر مسلمانوں کی آسانی کے لیے، مسلمانوں کی راحت رسانی کے لیے پورے کنویں کو وقف کر دیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ، اسی طرح غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رومی بادشاہ کی طرف سے حملے کی خبر موصول ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا، گرمی کا سخت موقع تھا اور مسلمان بے سر و سامانی کے اندر قحط کے زمانے میں تھے، لوگوں کے پاس روپے پیسے نہیں تھے۔ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہو، جو جتنی مدد کر سکتا ہوں مدد کرو، اس لیے کہ رومی بادشاہ کے سامنے ہم ان کی سرحد کے اوپر جا کر ان سے مقابلہ کریں گے اور ان کو مسلمانوں کی سرحد میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ پورے اس لشکر کے لیے عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ 1000 دینار یعنی سونے کے سکے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیے، آپ کے دامن میں پیش کیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مدد سے اتنے زیادہ خوش ہوئے، اس سونے کے دینار کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ میں لاتے تھے، اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اور اس کا کوئی عمل اس کو نقصان
نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس نے اسلام کی اور اہل اسلام کی اتنی بڑی مدد کی ہے. اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک نمایاں وصف اور تھا، حلم اور بردباری، صبر. جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ آیا جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا واقعہ شہادت پیش آیا، سن ہجری 35 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی. یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو باغ کے دروازے کے اوپر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی آئے تو پہلے اجازت طلب کرنا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. آپ نے کہا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، ان کو آنے دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ کے داہنی جانب بیٹھے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، ان کو بھی فرمایا اذن وبشرہ بالجنہ، آنے دو اور جنت کی خوشخبری ان کو بھی سناؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کے بائیں جانب پر بیٹھے. اب دائیں اور بائیں جانب جگہ پر ہو چکی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ نے آنے کی اجازت چاہی. پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان ابن عفان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، کہ حضرت عثمان کو بھی اجازت دو، جنت کی خوشخبری ان کو بھی سناؤ، لیکن ساتھ میں بھی بتاؤ کہ تم کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا کیا جائے گا، اس آزمائش کے بعد تم اس دنیا سے پردہ فرماؤ گے. چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے. دائیں بائیں جگہ باقی نہیں تھی، سامنے تشریف فرما ہوئے. اس سے محدثین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے اس عمل سے اشارہ ملتا ہے کہ حضرات شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما جس طرح زندگی میں آپ کے دائیں اور بائیں آپ کے ساتھ ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی قبریں اسی طرح ہوگی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرات شیخین ابو بکر عمر موجود ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حجرے کے سامنے جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں. بہرحال جب آخری وقت آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حالات سخت ہو گئے، حالات تنگ ہو گئے اور دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھیرا باندھ دیا اور 40 دن تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا اور پینا بند کر دیا. بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ تاریخ اسلامی اس کو کبھی بھول نہیں سکتی. لیکن قربان جائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے علم پر، بردباری پر، صبر پر کہ اس موقع پر بھی حضرت عثمان ابن عفان نے کسی کا خون نہیں بہایا. حضرات صحابہ کرام پیشکش کرتے تھے آپ اجازت دے دے، ہم ان بلوائیوں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. 800-900 کی تعداد تھی جنہوں نے مدینہ منورہ کے اندر فساد مچا رکھا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسنین رضی اللہ عنہما اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام اجازت مانگتے تھے ان سے جنگ کرنے کی، ان کو یہاں سے بھگا دینے کی، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. ان کے سامنے 3 باتیں رکھی گئی کہ آپ یا تو مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جائے، وہاں حرم محترم ہے، وہاں کسی شکار کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، بھلا وہ آپ کا قتل کیسے کریں گے. پھر کہا کہ یا تو آپ ملک شام چلے جائے، وہاں پر حضرت امیر معاویہ اور ان کی حکومت ہے، وہاں یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اگر آپ مدینے میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان سے مقابلے کی اجازت دے. لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ملک شام کیسے جا سکتا ہوں جبکہ یہاں پر یہ شہر مدینہ ہے اور یہ شہر نبی ہے، میں شہر نبی کو چھوڑ کے کسی اور شہر کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں. کہاں کہ مکہ چلے جائے، وہ حرم محترم ہے، وہاں یہ لوگ آپ کو نہیں چھیڑیں گے. حضرت عثمان ابن عفان نے کہا یہ دشمن ہیں، ان کے دلوں کے اندر شر بھرا ہوا ہے، اگر میں مکہ المکرمہ کے اندر چلا گیا تو یہ لوگ نہ کعبۃ اللہ کا لحاظ کریں گے نہ حرم محترم کا لحاظ کریں گے اور میری وجہ سے کعبۃ اللہ خون سے رنگین ہوگا. پھر کہا کہ مقابلے کی اجازت دی جائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شہر نبی کے اندر میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہایا جائے، کیونکہ بلوائی بھی بظاہر اسلام کو پیش کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے. صبر کرتے رہے. ایک صحابی نے کہا الا تقاتلوا،
کیا آپ ان سے قتال نہیں کرتے؟ اس وقت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا وانی صابر النفس علیہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد اور پیمان لیا تھا، میں اس پیمان کے اوپر اپنے آپ کو جما رہا ہوں۔ وہ پیمان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان، اللہ آپ کو خلافت کا جوڑا پہنائیں گے، لوگ آئیں گے آپ سے خلافت کا جوڑا اتروانا چاہیں گے، آپ کسی نااہل کو خلافت کا جوڑا مت دینا۔ اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے اسی عہد و پیمان کے اوپر باقی رہتے ہوئے کسی کو نااہل کو خلافت نہیں سونپی۔ بہرحال محاصرہ بڑھتا گیا، آخر میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے بہت مختلف خطبے دیے، اس میں سے ایک اہم خطبہ یہ تھا کہ ایک دن آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت سے باہر نکلے اور بلوائیوں اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، تم اس کنویں کا پانی مجھ پر روکتے ہو جس بیر روما کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر خرید کر کیا میں نے لوگوں کے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا ضرور کیا تھا۔ فرمایا پھر تم کیسے اس کا پانی مجھ پر روک سکتے ہو؟ مسجد نبوی میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، جب مسجد نبوی تنگ پڑ گئی تھی، اس کے اندر زمین کا خطہ خرید کر کس نے مسجد کے اندر وقف کیا تھا؟ لوگوں نے کہا تم نے کیا تھا۔ فرمایا تو پھر مسجد نبوی کے اندر جانے سے مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ جس مدینہ کی گلیوں میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے ساتھ چلتا تھا، اس مدینہ کی گلیوں میں جانے سے آپ مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ بہرحال بہت سارے احسانات جو امت پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہیں وہ انہوں نے بلوائیوں کے سامنے پیش کیے، اور اس کے بعد کہا تم میرے قتل کے در پر ہو۔ قتل تین وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو کوئی زنا کرے شادی شدہ ہونے کی حالت میں، یا کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یا کوئی اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جائے۔ الحمدللہ نہ اسلام کے زمانے میں نہ زمانے جاہلیت میں نے کوئی زنا کیا۔ نمبر 2 کہ قتل ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنے سے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ اس میں قتل ہوتا ہے اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جانے سے۔ میں اب بھی گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میرے اسلام اور ایمان کی گواہی ہے، بھلا تمہارے لیے میرا قتل کیسے جائز ہے؟ بلوائیوں نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم آپ کو قتل کر کے رہیں گے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر ایک رات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، کیا اس کے بعد سے پھر جب صبح اٹھے تو اپنی بیوی نائلہ سے کہا کہ آج میں نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات شیخین کو دیکھا ہے، آپ فرما رہے تھے عثمان روزے کی نیت کر لینا، شام کو افطار ہمارے پاس آ کر کرنا، اور اسی روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اس وقت دشمنوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا اور تلوار ماری اور زخم لگائے۔ اس وقت سب سے پہلا قطرہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدن سے نکلا، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سب سے پہلا قطرہ جو قرآن کریم کے اوپر گرا ہے وہ اس آیت کریمہ کے اوپر گرا تھا وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، آپ کی طرف سے اللہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ اور پھر زمانے نے وہ وقت بھی دیکھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر ہاتھ اٹھانے والے بلوائیوں میں سے لوگوں کے ہاتھ خشک ہو گئے اور لولے ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور سارے کے سارے عبرتناک موت کے انجام تک پہنچے ہیں۔ یہ مختصر قصہ تھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا، کہ جن کی سیرت سے ہمیں حیا کا سبق ملتا ہے، سخاوت کا سبق ملتا ہے، عہد اور وعدے کو پورا کرنے کا سبق ملتا ہے، صبر اور حلم اور بردباری کا سبق ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور اس سے لگاؤ کا سبق ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔